اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، انسان غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے نا، اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ان گناہوں پر توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں جب ٹائم مل جائے تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ بخش بھی دیتا ہے، چونکہ اللہ کے دربار 24 گھنٹے توبہ کرنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے۔ بلکہ آواز بھی آتی ہے صبح کے ٹائم کو، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق آوازیں انسان کو رب عطا فرماتا ہے کہ بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس، میں آپ کو بخش دوں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ ناظرین، وہ اس کو بذریعہ وحی پتہ چل گیا کہ اس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے۔ تو اس نے ناظرین جو عبادت تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں 1000 سال مجھے عمر مل چکی ہے، لہٰذا میں 900 سال جو ہے وہ گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 100 سال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ ناظرین، اس نے 900 سال گزار لیا۔ اس کے بعد اس کا جو 100 سال جو آخری بچا تھا اس میں اس نے توبہ کرنی تھی۔ اب چونکہ اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا، لہٰذا اب اس نے یہ تصور کیا، خیال کیا کہ میرے پاس 100 سال باقی ہے، تو لہٰذا میں جو ہے وہ 90 سال جو ہے وہ میں گناہ کر لیتا ہوں اور باقی 10 سال جو باقی بچیں گے ان میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ ناظرین، اس کے 90 سال بھی گزر گئے، باقی 10 سال بچ گئے۔ اب چونکہ مزید اس کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا، تو ناظرین اب وہ بندہ جس کے 10 سال عمر کے بچ گئے، اس نے پھر دل میں خیال کیا، اس کے دل میں خیال ہوا کہ مجھے 10 سال مل چکے ہیں، ابھی بھی ہیں میرے، تو میں ایسے کرتا ہوں 9 سال میں مزید گناہ کر لیتا ہوں اور آخری سال میں توبہ کر لوں گا۔ ناظرین، اس نے 9 سال پھر گناہ کیے اور آخری 1 سال بچ گیا۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ 1 سال میرے پاس ہے، اب اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں، میں 11 مہینے جو ہے گناہ کر لیتا ہوں اور آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ ناظرین، اس نے 11 مہینے بھی ایسے ہی اللہ اکبر گناہوں میں گزار لیے۔ اس کے بعد جب آخری مہینہ شروع ہوا، لاسٹ منتھ جو پڑا تھا، اس میں اس کو توبہ کرنی چاہیے تھی، لیکن دل میں خیال آیا کہ اس میں 30 دن ہوتے ہیں، میں 29 دن گناہ کر لیتا ہوں، آخری دن جو ہے وہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ ناظرین، اس نے 29 دن باقی جو اس مہینے کے تھے ان میں بھی گناہ کر لیے، اور باقی جو 1 دن بچتا تھا اس میں اس نے ادھر کا کام ادھر کا کر، ادھر کر، تمام تر وہ دن جو تھا وہ گزر گیا، لہذا اس کو توبہ کا موقع نہ مل سکا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار یہ منتظر رہتا ہے کہ کون سا ٹائم آئے کہ میرا بندہ جو میری بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اللہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہو، تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ناظرین، ہمیں تو اپنی موت زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، اچانک موت سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور اچانک موت کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کو کہا تھا جو روحوں کو قبض کرتا ہے، آپ نے اس کو کہا تھا کہ میری اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آنا۔ ایک دن آیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ اچانک میری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آنا، مجھے پہلے پیغام بھیجنا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کے سامنے کئی جنازے ہر روز اٹھے، یہ میرے قاصد تھے، اور آپ کے داڑھی کے بال سفید آ گئے، یہ بھی میرے قاصد ہیں، اور آپ کی وہ آنکھوں کی جو سفیدی ہے وہ بھی ظاہر ہو گئی ہے، اب وہ بھی میرے قاصد تھے، اتنے زیادہ میں نے آپ کو پیغام بھیج دیے ہیں، اب میں آیا ہوں۔ ناظرین، جب بال سفید آ جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، خصوصاً
میں اپنے تمام مسلمان ماؤں بہنوں بھائیوں سے یہی عرض کرتا جا رہا ہوں کہ گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر شرمندگی اختیار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں سچے دل سے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور معاف فرمائے گا۔ وہ بندے پر 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، لہذا ناظرین ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، سانسوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس ٹائم بھی موت واقع ہو سکتی ہے، لہذا اپنے گناہوں کی ہر بار ہر لمحہ ہر وقت میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم تمام کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں توبہ کا طلبگار بنائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔